آغاز میں خبر کراچی سے، جہاں دن دناتے ٹرک اور ٹریلر کو روکنے والا کوئی نہیں۔ 24 گھنٹے میں 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ تازہ افسوسناک واقعہ کچھ دیر پہلے لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے سامنے پیش آیا، جہاں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ مشتعل شہریوں نے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ سلمان، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، لیاقت آباد سپر مارکیٹ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو ٹکر ماری۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار شہری تو موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ واقعے میں گاڑی سوار اور وہاں پر موجود 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں تشویشناک حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مشتعل افراد نے ٹرک ڈرائیور کو فوری طور پر پکڑا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران اگر بات کی جائے تو حادثات میں 2 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ICI پل پر بھی ٹرالر کی ٹکر سے شہری موٹر سائیکل سوار انتقال کر گیا تھا۔ پولیس نے دونوں ہی واقعات کے مقدمات درج کرنی اور ڈرائیوروں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ اس واقعے میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، ان کی حالت کیسی ہے؟ دیکھیں، اس ٹریفک حادثے میں جو زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے۔ تیز رفتاری کی وجہ سے پولیس یہ کہتی ہے حادثہ پیش آیا۔ سپر مارکیٹ کا یہ مین شاہراہ ہے جہاں پر حادثہ پیش آیا۔ موٹر سائیکل سوار شہری تو موقع پر انتقال کر گیا تھا، لیکن گاڑی میں سوار شہری اور وہاں پر جو موقع پر موجود دیگر افراد تھے وہ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تمام کو تشویشناک حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے ان زخمیوں کی حالت سیریس ہے۔ اس سے پہلے بھی قائدآباد پر مسافر بس جو جامعہ کراچی کی پوائنٹ بس ہے اس میں بھی حادثہ پیش آیا تھا۔ خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ان زخمیوں سے بھی 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان۔ ملتان میں وہاڑی روڈ اسٹیڈیم کے قریب 7 سالہ بچی کی گلا کٹی لاش ملی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق نامعلوم شخص نے بچی کا گلا کاٹ کر لاش یہاں پھینکی ہے۔ رانا فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جانتے ہیں۔ رانا فاروق، بتائیے۔ جی بالکل، ریسکیو 1122 کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ چار جٹو والا وہاڑی روڈ کے قریب پیش آیا ہے، جہاں ایک نجی مل کے قریب سے 7 سالہ بچی کی گلا کٹی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو کے مطابق ایک علاقہ مکینوں نے بتایا کہ ایک نامعلوم شخص خالی پلاٹ میں کوڑے کے ڈھیر پر بچی کی گلا کٹی لاش پھینک کر فرار ہو گیا۔ پولیس تھانہ امتیاز آباد نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ بچی کے لواحقین بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ مانچسٹر سٹی کے گراؤنڈ کے باہر چیمپئنز لیگ کے اہم میچ سے پہلے ایک دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی سروس کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ زاہد نور ہمارے ساتھ ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ جی زاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، مانچسٹر سٹی کے ہوم گراؤنڈ اتحاد اسٹیڈیم میں میچ سے 2 گھنٹے قبل لگنے والی آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے۔ ترجمان فائر سروس کے مطابق عملہ آگ سے متاثرہ ایریا کی ڈمپنگ کر رہا ہے اور ابھی بھی موقع پر موجود ہے۔ آگ اسٹیڈیم کے احاطے میں واقع دکان میں لگی تھی، جسے بجھا دیا گیا اور اس حوالے سے مانچسٹر سٹی انتظامیہ نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں آگ بجھانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ تاہم آگ کے باعث اسٹیڈیم کے 3 گیٹس جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں اور شائقین کو باقی گیٹ سے اسٹیڈیم میں داخل ہونے کا کہا گیا ہے۔ آگ کے باعث ٹیموں کی جو آمد ہے اس کا پلان بھی تبدیل کیا گیا ہے اور میچ اب سے آدھے گھنٹے بعد شروع ہونا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد۔ حکومت نے تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب اسپیکر کے حوالے کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق یکسر انکار نہیں کیا۔ کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کی دوسری نشست میں بانی، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی لمبی فہرست کو ہم نے NRO کا نام نہیں دیا۔ پی ٹی آئی نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی آئی بانی کو سیاسی قیدی ہی سمجھتی ہے۔ مطالبات کی آڑ میں تحریک انصاف کا متن کچھ اور ہے۔ انہوں نے جو دوسری نشست تھی اس میں خان صاحب کا نام لیا، شاہ محمود قریشی کا نام لیا، یاسمین راشد کا نام لیا، چودھری صاحب کا نام لیا اور بہت سے نام لیے۔ نام لے کے کہا جی کہ ان کو رہا کریں بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر۔ انہوں نے ماڈل تو ہمیں نہیں بتایا، لیکن انہوں نے ہم پہ چھوڑا، جس کو ہم نے نہ NRO کا نام دیا نہ کچھ دیا، لیکن انہوں نے نام لے کے محمود الرشید صاحب، اور ایک لمبی فہرست ہے اور وہ ہمارے نوٹس منٹس کے اندر شامل ہے۔ اس میں جو فائنلی بھی انہوں نے تحریر بھی لکھی ہے اس میں انہوں نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی ہے اور خان صاحب کو بہرحال ایک سیاسی قیدی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کمیٹی ہماری حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیتی اور ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں حکومت کو کہ وہ سارے کیسز ختم کر دے اور کل خان صاحب کو رہا کر دے،
تو بس ان کے مطالبات ختم ہو جاتے نا. پھر وہ کمیشن مانگتے, آئین میں مانگتے, پھر وہ کہتے کہ جی ہاں 26 نومبر پہ غور کریں اور بتائیں ہمیں کہ کیا ہوا تھا. یہ سب حاشیہ آرائیاں ہیں, متن کچھ اور ہے. مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, اعجاز چودھری سمیت تمام رہنماؤں کی رہائی کی بات کی. صاحبزادہ حامد رضا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام رہنماؤں کی بات کی, لیکن کہا ریلیف کی بنیاد پر رہائی نہیں چاہتے. مطالبہ کیا جن کی ضمانت ہو چکی ہے انہیں رہا کر دیا جائے, روڑے نہ اٹکائے جائیں. ہم نے مطالبہ کیا کہ پروسیکیوشن اپنا رویہ ٹھیک کرے, جعلی کیسز نہ بنائے. ہم نے بالکل بات کی, عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی, شاہ محمود قریشی صاحب کی, سرفراز چیمہ صاحب کی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی, میاں محمود الرشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, تمام کارکنان کی. ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا کسی قسم کے حکومتی ریلیف کی بنیاد پر ان کی رہائی نہیں چاہتے. کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ پروسیکیوشن کا رویہ سیدھا کیا جائے. جن لوگوں کے ٹرائل کارکنان کے یا لیڈرز کے مکمل ہو چکے ہیں, ضمانت ان کا استحقاق ہے, لیکن آپ کی پروسیکیوشن ان کی ضمانت میں روڑے اٹکا رہی ہے, تو آپ نے پروسیکیوشن کے رویے کی اصلاح کرنی ہے. میٹنگز آف دا منٹ سارے باہر لے کے آئیں تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ ہم نے وہاں پر کیا بات کی اور انہوں نے وہاں پر کیا بات کی ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مذاکرات کے دروازے پہ آنا ہی پڑے گا پی ٹی آئی کو. ہماری طرف سے تو کیٹیگریکلی چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے. خان صاحب کی رہائی کے دن قریب ہیں. سر میں نے کہا تھا ودن 3 to 4 months خان صاحب باہر ہوں گے, قانونی آئینی طریقے سے عدالتوں سے باہر آئیں گے, باعزت اور باوقار طریقے سے. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی. الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام سے متعلق بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرایا گیا تھا. اپوزیشن جماعتوں اور صحافی تنظیموں نے پیکا متنازع ترمیمی بل کی بھرپور مخالفت کی. اسلام آباد میں پی ایف یو جے کی کال پر صحافیوں نے احتجاج کیا. صدر افضل بٹ نے خطاب میں کہا صدر مملکت کی جانب سے پیکا ایکٹ پر دستخط سے شہید بھٹو اور شہید بے نظیر کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی. ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی. پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے, دھرنے کی تاریخ دیں گے, اس کے خاتمے کی تاریخ نہیں ہوگی. پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے آج فون پر بات کر کے پیکا ایکٹ پر مشاورت کا کہا. صدر نے کہا کہ محسن نقوی آ جائیں تو ان کو مولانا کے پاس بھیج دیں گے تاکہ اس پر بات ہو سکے. کچھ گھنٹے بعد ہی صدر آصف علی زرداری نے پیکا بل پر دستخط کر دیا, جس پر ہم حیران ہو گئے. جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا حکومت قانون سازی خود نہیں کر رہی, ان سے کروائی جا رہی ہے. متنازع پیکا ایکٹ کے ذریعے بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. حکومت جھوٹ نہ بولنے کے نام پر سچ بولنے پر پابندی لگا رہی ہے. مولانا صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے فون پر بات کی تھی کہ یہ پیکا ایکٹ آپ کے پاس ہے, اس کو ذرا مشاورت اگر ہو جائے اس پر میڈیا والوں کا بہت بڑا اعتراض ہے, ہمارا بھی اعتراض ہے. تو آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کہا تھا کہ بالکل محسن نقوی کا انتظار کر رہا ہوں, محسن نقوی آ جائے تو پھر میں محسن نقوی آپ کے پاس بھجواؤں گا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کے بعد پھر اس کو آگے فائنلائز کریں گے. لیکن چند گھنٹوں کے اندر صدر صاحب نے دستخط کیا. ہم بھی حیران ہوئے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خود نہیں کر رہے, کروایا جا رہا ہے. یہ کمپرومائزڈ ہے, ان کو تحریر پر پابندی ہے, تقریر پر پابندی ہے, یہ جھوٹ نہ بولنے کے نام پر سچ بولنے پر پابندی لگا رہے ہیں. پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیکا بل کو اسٹیک ہولڈرز اور صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا. پیکا ترمیمی ایکٹ آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے. عدالت اسے غیر آئینی اور کالعدم قرار دے. پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور اور بائیڈن انتظامیہ کی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا ہے. رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا. انہوں نے پاکستان سے متعلق جو بات کہی وہ اپنی سمجھ کے مطابق کی تھی. امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کہتے ہیں ان کا نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے.
Stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. Something I'm incredibly embarrassed. If you look at the problems they caused, things like the Afghanistan pullout or lack thereof, your leadership here in this country is very aligned and very like-minded. It's very important that we build a very strong bridge between both of these groups. There's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. President Trump believes in economic diplomacy. Rick Grenell is truly a remarkable individual. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here. Some of my own research that I've done, there were a lot of issues with that former prime minister, but again, that's not what I'm here to talk about. Within the next 2 weeks, I've told them agreements better be signed. And real estate's going to be our first place of investment. I believe there's an excess of $50 trillion of rare earths here in this country. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दौरा अमेरिका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गए। वो दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद अमेरिका अब रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका में ट्रंप के खुसूसी नाश्ते में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो का ज़ाती सिक्योरिटी अमला भी साथ है। बिलावल भुट्टो अमेरिका के बाद जर्मनी भी जाएंगे। गुलिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला पसपा करने के बाद सिक्योरिटी जवानों का हौसला मज़ीद बढ़ गया है। जवान कहते हैं कि आइंदा भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवानों की ज़बानी दहशतगर्द हमले की तफसील अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट में। फ्रंटियर कोर चमन स्काउट्स 77 विंग हेडक्वार्टर पर 27 जनवरी की रात 8:15 पर खुदकुश हमला ज़रंज रक्षा के जरिए मेन गेट पर किया गया, जिसके बाद 4 फितना खवारिज के दहशतगर्द किला में दाखिल हुए, जिनका एफसी के जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। उस रात तकरीबन 8:15 बजे का टाइम था। हमारा गेट ब्लास्ट हुआ, लोडर रक्षे के साथ हमारा गेट ब्लास्ट हो गया। उसकी वजह से लाइट चली गई। 4 दहशतगर्द अंदर आ गए। 2 मौके पे हमारे साथियों ने उनको उधर गिरा दिया। मैंने जब जवाबी पैर किया तो टेररिस्ट को उधर ही जाना मसूल हो गया। 2 टेररिस्ट इधर पीछे बैठ गए, उनके साथ सुबह तक लड़ते रहे। दहशतगर्द 24 से 48 घंटे तक लड़ने के लिए खाने का सामान भी साथ लाए थे, जिन्हें मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके बम गिराए गए। हमारा मोराल और अज़म हमेशा से यही है कि हमने इस फितना खारिज को अपने मुल्क पाकिस्तान से पाक सरजमीन से खत्म करना है। उनके पास बेशक अमेरिकन इक्विपमेंट था, M4 राइफल्स थी, लेकिन पाक फौज जो हमें इक्विपमेंट देता है वो हर लिहाज से और बेहतरीन इक्विपमेंट है। दहशतगर्दों के कब्जे से अमेरिकन साख्त के M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, SMG और भारी तादाद में असला व गोला बारूद पकड़ा गया। एफसी के जवानों ने इस अज़म का इयादा किया कि वो आइंदा भी दुश्मन की हर कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुफाम, ARY न्यूज, गुलिस्तान। कोयटा की बलोची स्ट्रीट में कत्ल होने वाली लड़की के वालिद और मामू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। मज़ीद बता रहे हैं अजीज़ुर रहमान काकड़। 2 रोज़ कबल कोयटा में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जहां पर 15 साल लड़की कत्ल हुई थी। इस वक्त सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन ज़ोएब मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद है। 27 जनवरी की रात को तकरीबन 11:30 बजे के टाइम हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, लड़की हेरा नामी 13-14 साल उसका मर्डर हुआ है। हमने अपनी तफ्तीश का सिलसिला जारी रखा था। वो लड़की रात को 11:15 बजे निकली थी घर से, निकलते साथ ही उस पर फायर हुआ था, तो इट मीन्स कि कोई घर के इन्वॉल्वमेंट हमें लगी। बाप को अनवरुल हक जो रिसेंटली आया था US से, और उससे आगे चल के फिर हमने उसके मामू को शामिल तफ्तीश किया था। उनका हमने रिमांड भी लिया है। इनिशियली जो कत्ल की वजूहात हमें पता चले कि उसके फैमिली को अपने बेटी के हरकत पसंद नहीं थे, जिसमें उसके सोशल एक्टिविटीज़ थे, उसमें रहन सहन थे, उसका गेटअप था, उसके कपड़े थे। लड़की का मोबाइल भी हमारे पास है, जो वेपन यूज़ हुआ था पिस्टल, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। मामू और वालिद गिरफ्तार हुए, उन्होंने इतराफ़े जुर्म कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में तो अभी तक ये चीज़ हमारे सामने उसके बाप से और मामू से आई है। हमने अलग-अलग करके उनसे स्टेटमेंट्स लिए हैं। विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स में क्लियरिटी आ जाएगी हमारे पास कि यही वजूहात है या कोई और वजूहात है, लेकिन ये स्टेटमेंट उनके बाप और उनके मामू ने दे दिए हैं हमें। जी बिल्कुल, आपने सुना, ये थे सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ज़ोएब मोहसिन साहब, जिन्होंने बताया कि इस केस पर पेशरफ करते हुए वो वालिद और मामू को गिरफ्तार कर लिया गया और मज़ीद भी इस केस पर तफ्तीश जारी है। जैसे ही शवाहिद सामने आएंगे वो मीडिया को बताते रहेंगे। जी। नॉर्थ कराची में 7 साल के सालिम के अगवा और कत्ल के मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके।
ننھا سارم 7 جنوری کو لاپتہ ہوا تھا. 11 روز بعد لاش گھر کے قریب ٹینک سے ملی تھی. لاش ملنے کے 11 روز بعد بھی اصل ملزم گرفت میں نہیں آ سکا. فارنزک لیب نے ڈی این اے رپورٹ کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے. پولیس کا کہنا ہے سارم کے جسم سے کئی سیمپلز لیے گئے تھے. کئی روز پانی میں رہنے کی وجہ سے ڈی این اے سیمپل خراب ہو گئے ہیں. سارم کے کپڑوں سے بھی جانچ کا عمل جاری ہے. کوشش ہے کپڑوں سے کوئی ڈی این اے مل جائے. بچوں کے معلم کے کمرے سے کچھ دوائیں اور نازیبا ویڈیوز ملی ہیں. ویڈیوز معلم نے اپنے موبائل سے خود بنائی تھی. پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی امریکی خاتون نے واپس جانے سے ہی انکار کر دیا. ایئرپورٹ سے نکل کر نوجوان ندال میمن کے گھر گارڈن پہنچ گئی. ندال کے اہل خانہ گھر بند کر کے چلے گئے. امریکی خاتون نے پارکنگ ایریا میں قبضہ جما لیا. امریکی خاتون کے کراچی آنے کا معاملہ ہے. اس سلسلے میں لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ویمن پولیس خاتون کو واپس گارڈن لے کر پہنچ گئی ہے اور افسران کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ خاتون کی مرضی کے بغیر اسے کہیں منتقل نہ کیا جائے. سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. سلمان, ایسا کیوں طے کیا گیا؟ دیکھیں, یہ دوپہر سے گارڈن کے فلیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی ایئرپورٹ سے آنے کے بعد, اور یہ پارکنگ ایریا میں ہی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. پولیس کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ بھی ہو سکتا ہے, تو خواتین پولیس اہلکار اس کو آئی تھی اور اپنے ہمراہ اس کو ڈیفینس لے گئی تھی, جہاں پر اس کو آفر کی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے گیسٹ ہاؤس میں رک سکتی ہے. لیکن خاتون نے انکار کیا, جس پر اعلیٰ افسران نے فیصلہ کیا ہے کہ خاتون جہاں پر رہنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا جائے. خاتون کا اصرار تھا کہ وہ گارڈن کے فلیٹس میں ہی وہاں پہ بیٹھی رہے گی جہاں پر یہ نوجوان سے شادی کرنے کے لیے آئی تھی. اب پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خاتون جہاں پر بیٹھی رہنا چاہے وہاں پہ بیٹھی رہے گی. البتہ اس کی سیکیورٹی پر اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. خاتون کے ساتھ وہاں پر لیڈی پولیس اہلکار بھی وہاں پر ان کے ساتھ بٹھا دیے گئے ہیں. تو جس نوجوان کی وجہ سے یہ امریکہ سے کراچی آئی ہیں وہ کہاں ہیں, اس کا کوئی پتہ چلا؟ دیکھیں, وہ نوجوان 2 روز پہلے تک تو پولیس کے رابطے میں تھا, دیگر ایجنسیوں کی بھی رابطے میں تھا. البتہ آج جب اس کو یہ پتا چلا کہ خاتون نے اپنی فلائٹ مس کر دی اور واپس یہ ایئرپورٹ سے نکل گئی ہے, اس کے بعد سے ہی آج دوپہر سے یہ پورا گھرانہ غائب ہو گیا. فلیٹ میں اس کے تالا لگا ہوا ہے, نہ اس کے گھر والے موجود ہیں, نہ وہ نوجوان موجود ہے. پولیس کہتی ہے وہ نوجوان کہاں ہے یہ اب تک سامنے نہیں آ سکا ہے. اچھا, اکتوبر میں یہ خاتون پاکستان آئیں تو وہ کیا بتاتی ہیں کہ ان کی کتنی میل ملاقاتیں ہوئیں, گھر والوں سے بھی وہ ملی ہیں اس نوجوان کے جو یہ ندال میمن ہے. کیا مطلب ہوا کیا جو اچانک سے سب غائب بھی ہو گئے اور اتنے عرصہ گزرا بھی یہاں پہ ان کا خیر خیریت سے, اب یہ احتجاج کر رہی ہیں؟ خاتون یہ اکتوبر سے کراچی میں تھی اور یہ گیسٹ ہاؤس میں رہ رہی تھی, اور گیسٹ ہاؤس میں رہنے کے بعد ان کے گھر والوں سے ملاقاتیں بھی رہی, آنا جانا بھی رہا. نوجوان سے اس کی کئی بار ملاقاتیں ہوئی, باقاعدہ فلیٹ پر بھی ملاقات ہوئی. البتہ نوجوان نے شادی کرنے سے انکار کر دیا. یہ خاتون بتاتی ہے کہ اس کا اتنے پیسے لگے اور وہاں سے یہ ناراضگی اپنے امریکہ میں رہنے والے گھر والوں سے ناراضگی لے کر کراچی آئی تھی. اب نوجوان نے جب اس سے انکار کیا تو یہ کچھ روز تک, کیونکہ اس کا ویزا ایکسپائر ہونے والا تھا, تو ایئرپورٹ پہ رہی. ایئرپورٹ پہ جب یہ خاتون پراسرار وہاں پہ بیٹھی رہی, موجود رہی, تو یہ ایئرپورٹ انتظامیہ نے اس معاملے کا نوٹس لے کر پوچھتاچھ کی تو پتہ چلا خاتون محبت کی شادی کے لیے آئی تھی اور نوجوان نے منع کر دیا. اب دوسری طرف کی جو اسٹوری ہے, نوجوان کیا کہتا ہے, اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں, وہ اب تک میڈیا کے سامنے نہیں ہے. البتہ یہ خاتون ہی اب تک میڈیا کے سامنے آئی ہے. امریکی قونصلیٹ کے عملے نے بھی اس کو آج امریکہ بھیجنے کی کوشش کی. البتہ یہ فلائٹ مس کر کے یہیں پہ بیٹھی اور یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ شادی نہیں کر لیتی یہ واپس نہیں جائے گی. اس کا ویزا تو کچھ روز کے لیے ایکسٹینڈ کرا دیا گیا, البتہ وہ نوجوان اور اس کے گھر والے کہاں ہیں یہ ایک معاملہ معمہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. پی ڈی سی ایل گروپ اور یوفون کے اشتراک سے اسلام آباد میں بااختیار پروگرام کی تقریب کا انعقاد, جس کا مقصد کاروباری خواتین کو ای کامرس کے ذریعے مالی خود مختاری دینا ہے. یہ پروگرام 20 اضلاع تک پھیلایا جائے گا, جہاں خواتین کو برتن سازی, فن دستکاری, خوراک محفوظ کرنے, آن لائن تعلیم اور آرائشی مصنوعات کی تیاری کی تربیت دی جائے گی. تقریب کے مہمان خصوصی یو اے ای کے پاکستان میں سفیر تھے. تقریب میں کاروباری اداروں, ترقیاتی تنظیموں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. مری میں ون لنک اور پے پاک کی جانب سے ایوارڈز اور خواتین کے لیے خصوصی پنک ڈیبٹ کارڈ کے اجرا کی تقریب کا انعقاد. ملک بھر سے بینکنگ سیکٹرز کے افسر اور نمائندے شریک ہوئے. شرکاء کا کہنا تھا خواتین کے لیے لنک ون اور پے پاک کی جانب سے خصوصی پنک ڈیبٹ کارڈ کا اجرا خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے میں اہم پیش رفت ہے. پنک کارڈ سے خواتین شاپنگ, آن لائن پیمنٹ, ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کی سہولیات حاصل کر سکیں گی. ہر ٹرانزیکشن پر گولڈ پوائنٹس بھی ملیں گے.
کراچی میں برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. سارہ مونی کہتی ہیں پاکستان ایک عظیم ملک ہے. کراچی سے بہت سی یادیں لے کر واپس لوٹ رہی ہوں. صلاح الدین کی رپورٹ دیکھیے. برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن کے اعزاز میں الوداعی تقریب سجائی گئی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے سارہ مونی کو گلدستہ دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ سارہ مونی نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا. برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن سارہ مونی کا کہنا تھا کہ پاکستان سے متعلق کئی مثبت تاثرات لے کر جا رہی ہوں، جن میں بالخصوص پاکستانیوں کی ملنساری اور حسن مزاج سر فہرست ہیں. The willingness of Karachiites and our friends here to support their contacts and their families and their people in Sindh. I think it was amazing. سارہ مونی پاکستانی کھانوں کی دیوانی نکلی. کراچی کی بریانی کو پسندیدہ ڈش قرار دیا. Really, what I think is Karachi, it is its people and the fun that you have, your mad weddings, your superb ability to eat fried food at 1 o'clock in the morning. Unbeatable. No other nation can actually do that except you guys. تقریب میں صوبائی وزراء، مختلف ممالک کے کونسل جنرل اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.